کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. کٹر ٹائپ جو ہوتا ہے وہ جیسے بریلویزم ہے، کٹر ٹائپ تھا جی. نہ کوئی 11ویں مس کرتا، نہ کوئی بابے کا لنگر، کچھ بھی مس نہیں. گاؤں کے حالانکہ مسجد کا جو امام تھا اس نے جماعت سے بھی مجھے رکوا دیا تھا. جتھا بنا کر میرے والد صاحب کے پاس آئے تھے کہ یہ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. ابھی پورا تقریباً گاؤں مجھ سے متنفر ہے، لیکن الحمدللہ جو مجھے عقیدہ توحید کا جو مزہ آ رہا ہے نا، پوری دنیا ہی اگر میرے ساتھ متنفر ہو جائے، جھگڑا کر لے، مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. الحمدللہ ہمارے گاؤں کا جو ہے نا تھوڑا ادھر بھیرا شریف میں ایک عالم بن رہا ہے، تو اس نے لوگوں کے ذریعے کہا کہ اس کے ساتھ میں مناظرہ کروں گا. اچھا، پھر میں نے اس سے کہا کہ مناظرہ تو مفتی عالم کے ساتھ ہوتا ہے، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، آپ میرے ساتھ کیسے کریں گے. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ امیر عبداللہ. امیر عبداللہ بھائی کدھر سے آئے؟ ضلع خوشاب سے. خوشاب، ماشاءاللہ جی. جیلم اکیڈمی میں آپ کو ویلکم ہے بھیا. اب یہ بتائیں کہ سردیاں تو کافی زیادہ سردی پڑنا شروع ہو چکی ہے. جی بالکل. کب نکلے؟ کل نکلو میں صبح 9 بجے. اچھا، اسٹے کیا رات کی ادھر؟ اسٹے کیے ہوٹل پہ؟ جی جی. ماشاءاللہ. یہ اتنا تردد خیریت ہے کیوں کیا؟ استاد محترم سے ملاقات. ماشاءاللہ تعالی، ماشاءاللہ تعالی. اچھا، پہلے تو یہ بتائیں آپ کا جو فرقہ تھا، ابائی فرقہ، وہ کیا تھا؟ بریلوی. بریلوی. استاد محترم کا تعارف کیسے ہو؟ میرے ایک دوست تھا، وہ روز سٹیٹس لگاتا تھا استاد محترم کے. اچھا. تو ایک دن میں نے پوچھا یہ بندہ کون ہے، اہل حدیث ہے، کون ہے جو یہ جس کے آپ سٹیٹس لگاتے ہیں؟ اچھا. اس نے کہا کہ یہ اہل حدیث نہیں ہے، اس کا کوئی فرقہ وغیرہ نہیں ہے. اچھا. تو میں اگنور کرتا رہا. آلموسٹ 9 مہینے میں نے اگنور کیا. میں نے سٹیٹس صحیح غور سے نہیں سنا. 9 مہینے کے بعد میں نے ایک سٹیٹس اس کا سنا، اور پہلا سٹیٹس جو ایسے ہی میرا دل کر گیا، میں نے کہا چلو آج سن ہی لیتے. اچھا. جو میں نے پہلے سنا تو وہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2245 نمبر لگی ہوئی تھی کہ قبروں کو پکا کرنا، چونا مارنا، مجاور بن کے بیٹھنا، عمارت بنانا یہ حرام ہے. مطلب منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب میں نے وہ حدیث چیک کی تو بالکل وہ ٹھیک نکلی. اس کے بعد ایسا میں نے اس دوست کے ساتھ ملاقات کی، اور مطلب کہ بات چیت ہوتے ہوتے پھر انجینئر صاحب کی ویڈیوز، الحمدللہ ابھی کوئی ویڈیوز مجھ سے نہیں چھوٹی. تقریباً قرآن کلاس کی، پبلک سیشن، کرنٹ افیئر مکمل مطلب سنتا ہوں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا، آپ نے کہا کہ میں نے اس کو ویریفائی کیا، چیک کیا تو بکس میں لکھی ہوئی تھی. آپ کو تھا اندازہ کہ یہ اس کی بکس کون سی ہیں، یہ بخاری مسلم کون سی کتابیں ہیں، یہ پتا تھا آپ کو؟ نہیں یہ نہیں. اچھا، یہ نہیں پتا. یہ 360 ایپ اس بھائی سے میں نے پوچھا اس حدیث کا حوالہ دے، اس نے پھر مجھے خود ہی بتایا یہ 360 ایپ میں آپ ٹھیک ہوگا. مجھے ایپ بنانا سکھایا. میں کیونکہ موبائل بھی نہیں چلا سکتا تھا صحیح. پھر ایپ بنایا، وہاں سے میں نے چیک کی. پھر آپ کو پتا چل گیا کہ یہ مسلمانوں کے نزدیک جو ہے نا مستند کتابیں ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک ہوگا. اچھا، جب آپ نے سننا شروع کر دیا، عقائد کی اصلاح تو ہونا شروع ہو گئی. جی الحمدللہ. اس سے پہلے کس قسم کے بریلوی تھے؟ زیادہ ٹیپیکل کٹر ٹائپ جو ہوتا ہے وہ جیسے بریلویزم ہے، کٹر ٹائپ تھا جی. نہ کوئی 11ویں مس کرتا، نہ کوئی بابے کا لنگر، کچھ بھی مس نہیں کرتا تھا. اور الحمدللہ ایسا جب میں نے انجینئر صاحب کو سنا تو 2 مہینے بعد فوراً مجھے رفع الیدین کی حدیث سے ملی. میں نے رفع الیدین کے ساتھ نماز بھی شروع کر لی الحمدللہ. بڑے میرے گاؤں والوں نے میرے ساتھ جھگڑے کیے، باتیں کی، قادیانی بولا، پتہ نہیں کیا بولا، کئیوں نے اہل حدیث، کئیوں نے شیعہ. تو بہت میرے والد صاحب بھی مجھ سے جھگڑتے تھے تھوڑا کہ یار چھوڑ دو، یہ کیا چیز ہے. پھر الحمدللہ ایسا والد صاحب بھی مطمئن ہو گئے. الحمدللہ بھی والد صاحب بھی شرک اور بدعت والے تو کوئی کام نہیں کرتے الحمدللہ. لیکن بس رفع الیدین کے ساتھ وہ نماز ابھی تک نہیں پڑھ رہے. تو گاؤں کے حالانکہ مسجد کا جو امام تھا اس نے جماعت سے بھی مجھے رکوا دیا تھا. جتھا بنا کر میرے والد صاحب کے پاس آئے تھے کہ یہ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں پڑھوں گا. تو بعد میں پڑھتا رہا. پھر ایک اور بندہ تھا تو اس نے میرے وجہ سے جھگڑا کیا امام کے ساتھ. وہ جو مسجد کی انتظامیہ تھے
کہ آپ نماز سے کیسے روک رہی اس بندے کو. Good. تو کیونکہ قرآن میں اس نے حوالے دیے نا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجود کرنے والوں کے ساتھ صحیح سجود کرو. پھر انہوں نے خود ہی مجھے کہہ دیا کہ آپ ہمارے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. خود ہی کہہ دیا؟ جی خود ہی کہہ دیا, کیونکہ اس بندے نے جھگڑا اتنا کیا. صحیح. تو وہ شرمندہ ہو گئے. تو ابھی پورا تقریباً گاؤں مجھ سے متنفر ہے, لیکن الحمدللہ جو مجھے عقیدہ توحید کا جو مزہ آ رہا ہے نا, پوری دنیا ہی اگر میرے ساتھ متنفر ہو جائے, جھگڑا کر لے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا الحمدللہ. اچھا, آپ نے کہا کہ گاؤں والوں نے بہت سارے مسائل کھڑے کیے, بہت ساری باتیں کی, کوئی ایسا واقعہ, کوئی یادگیری واقعہ, کوئی تکلیف دہ واقعہ موٹیویشن کا ذریعہ بنتا ہے لوگ. میرے رشتہ دار کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پہلے شادی نہ کی ہوتی تو آپ کو رشتہ بھی کسی نے نہیں دینا تھا. میں نے کہا یہ اللہ کیا تھا. اور کئیوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح پہلے ہوتے تو آپ کو جاب بھی نہیں ملنی تھی. اچھا, میں آرمی پرسن بھی ہوں. اچھا, کئی مختلف کمنٹ کیے, لیکن میں نے کہا یہ آپ لوگ کرتے رہو. تو یہی ہے کہ لوگوں نے بس جھگڑا کر. اور ایک اور ہمارے گاؤں کا جو ہے نا تھوڑا ادھر بھیرا شریف میں ایک عالم بن رہا ہے, تو اس نے لوگوں کے ذریعے کہا کہ اس کے ساتھ میں مناظرہ کروں گا. اچھا, پھر میں نے اس سے کہا کہ مناظرہ تو مفتی عالم کے ساتھ ہوتا ہے, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, آپ میرے ساتھ کیسے کریں گے. تو پھر شرم کے مارے خود ہی پیچھے ہٹ گیا. مختلف لوگ ریفرنس مجھے بھیجتے رہتے ہیں, لیکن جب میں بھی ان کو حدیث کا ریفرنس بھیجتا ہوں تو الحمدللہ چپ کر جاتے ہیں. مطمئن تو نہیں ہوتے, چپ کر جاتے ہیں جب ریفرنس ان کو مل جاتا ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ آرمی پرسن بھی ہیں, پھر آپ نے کہا کہ مجھے مسجد میں انہوں نے نماز سے بھی روک دیا. یہ مولوی صاحب کو نہیں پتا تھا کہ آپ آرمی پرسن بھی ہیں؟ نہیں, مولوی صاحب کو پتا تھا, لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی تک میں حاضر سروس ہوں, کیونکہ حاضر سروس سے وہ تھوڑا کترا. وہی میں کہہ رہا تھا مولوی کب سے اتنے طاقتور ہو رہے ہیں. اصل میں نے ان کو یہ بتائی نہیں کہ میں حاضر سروس ہوں. میں اصل میں زیادہ میرے گاؤں میں مشہور ہے کہ میں ریٹائرڈ ہو چکا ہوں. جی, میرا میڈیکل مطلب بورڈ ہو چکا ہے اس وجہ سے. اچھا, اب آپ تو رفع الجان کر رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. میری وائف, آپ کی اپنی جو فیملی ہے گھر میں, میری وائف کر رہی ہے, ایک ہمشیرہ رفع الجدین کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے, اور میرے ایک بھائی ہے وہ ساتھ آیا ہوا ہے الحمدللہ, وہ بھی رفع الجدین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. صحیح ہو گیا. اور والد صاحب جو ہیں وہ رفع الجدین کے ساتھ نماز تو نہیں پڑھ رہے, تو ہی ٹھیک ہو گئی. جی الحمدللہ الحمدللہ, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے الحمدللہ الحمدللہ. صحیح ہو گیا. اچھا جی, اب یہ بتائیں کہ فرسٹ ٹائم آئے آج ادھر؟ نہیں سر, کم از کم مجھے تو آج یہاں نہیں 10 بار ہو گیا ہوگا ادھر جی آتے ہوئے. الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن لائف سٹوری آج سنا رہے ہیں. جی سنا. صحیح ہو گیا. چلے جی, اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. آج انشاءاللہ آپ کی گین استاد محترم سے ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ, اور یہ دعوت کا کام جاری رکھیں انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.